کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بغیر جہیز کے لڑکی کی شادی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے ممکن ہے؟ ان تمام معلومات کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ہمارے سماج میں بغیر جہیز، خاص طور پر فرنیچر کے بغیر بیاہی جانے والی لڑکی کی سسرال میں دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہوتی۔ لڑکی کی ماں بہنیں اپنی تنزیہ گفتگو سے جینا حرام کر دیتی ہیں، اور جو سامان لڑکا لے کر آتا ہے اپنے کمرے کے لیے اسے اپنے بچے کا مال سمجھ کر دھڑلے سے خود استعمال کرتی ہیں، بلکہ کمرہ انہی کے قبضے میں ہوتا ہے، لڑکی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور جہیز کے بغیر بیاہنے والا لڑکا بعد میں ایک بے بس خاموش تماشائی بنا ہوا اپنی منکوحہ کی تذلیل دیکھتا رہتا ہے۔ اس میں ذرا ہمت نہیں ہوتی بیوی کو اپنی ماں بہنوں کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنے کی، اور نہ ہی اس کی اتنی اوقات ہوتی ہے کہ وہ الگ رہائش مہیا کر سکے۔ بعض اوقات ماحول میں اتنی بدمزگی اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس بیچارے کو اپنی نیک نیتی پر ہی پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ ہمارے دیسی سماج میں تو لڑکی اچھا خاصا جہیز ساتھ لے کر آتی ہے، تو پھر بھی کسی نہ کسی بہانے اسے تانے دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو بغیر جہیز کے آنے والی لڑکی کی تو جتنی بھی نہ قدری اور بے وقتی ہو کم ہے۔ ایک کیس تو خود ہمارے اپنے خاندان میں ہوا۔ ایک کزن کی شادی ہوئی، شوہر بیرون ملک ملازمت کرتا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر، ان کو پیشگی مطلع کیے بغیر، لڑکی والوں کے لاکھ اصرار کے باوجود ان سے جہیز لینے سے انکار کر دیا، اور کمرے کے لیے ضروری فرنیچر وغیرہ خود لے آیا، اور 3 مہینے میں بلا لینے کا وعدہ کر کے خود چوتھے روز چلتا بنا۔ اس کے گھر سے روانہ ہوتے ہی اس کے گھر والوں نے الماری میں اپنے کپڑے بھر دیے، اور چابیوں کا ایک سیٹ بھی خود اپنے پاس رکھ لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بھی اپنا سامان ٹھونس دیا۔ روزانہ وہ لڑکی سویرے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ کر کچن میں جاتی، اور پیچھے سے کوئی دیور آ کر اس کے بستر میں گھس کر سو جاتا، اور یہ رلتی پھرتی۔ مہمانوں کو بھی اسی کے کمرے میں ٹھہرایا جاتا، جس بستر میں اس کا شوہر 4 دن بھی نہیں لیٹا تھا۔ اس میں سارے خاندان کے مرد آرام فرماتے، غرض کمرے میں سسرال والوں کے ہی ڈیرے ڈلے رہتے۔ اور یہ 3 دن کی دلہن اچھے دنوں کی آس میں کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر مجھے تو اپنے شوہر کے پاس چلے ہی جانا ہے، اس نے نہ تو شوہر سے کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اس صورتحال سے مطلع کیا۔ جبکہ شوہر نے پاس بلانا تو درکنار، کئی برس تک خود بھی واپس نہیں آیا، اور محض فرنیچر نہ لانے کی پاداش میں اس لڑکی نے برسا برس تک بخواری اور ذلت جھیلی۔ خیر، پھر معاملے کا ایک اور بھی پہلو ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شادی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مہیا کی گئی رقم سے ہی روزمرہ استعمال کا کچھ ضروری گھریلو سامان بطور جہیز دیا تھا، جس میں ایک چارپائی اور بستر کا بھی ذکر ملتا ہے، گدا، تکیہ وغیرہ۔ تو نوجوانوں کو بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی جہیز لینے سے منع کرنے کی بجائے حق مہر سے کچھ رقم پیشگی ادا کر دیں، تاکہ کچھ ضروری اسباب لڑکی والے خود ہی مہیا کر لیں۔ کچھ برادریوں اور قبائل میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے ماں باپ اگر اپنی خوشی اور مرضی سے اور خود اپنی جیب سے ایسی 2-4 ضروری چیزیں بیٹی کو دیتے ہیں تو انہیں منع مت کریں، اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر قبول کریں۔ اور اسی سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو بیوی کے جہیز کے بیڈ پر سونے کا طعنہ دینا کس قدر غلط بات ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ طرح طرح کی رسومات و خرافات کا قطعی بائیکاٹ کیا جائے، اور لڑکی والوں پر سے بارات کے نام پر پورے ایک لشکر کی مدارات اور پورا ایک ٹرک بھر کر ساز و سامان اور پہناووں وغیرہ کی فراہمی کا بوجھ ہٹا لیا جائے، ان فضولیات کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح لڑکی والے بھی بری میں ہزاروں لاکھوں کے لہنگے، بہت ڈیروں طلائی زیورات کی توقعات، مطالبات پر قابو پائیں۔ کم یہ بھی نہیں ہوتے، مالی حالات جیسے بھی ہوں، مگر بارات اور ولیمے والے دن 50-50 ہزار کا میک اپ بھی بدترین اسراف ہے۔ مگر کوئی لڑکی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ گھر میں ہی تیار ہو جائے۔
हक महर लड़की की माली हैसियत के मुताबिक दिया जाए, जिसे वो बाआसानी अदा कर सके। लड़कियों को जहेज की बजाय इनका हक वरासत अदा कर दिया जाए तो शायद इन्हें ससुराल में ताने ना मिले, मगर मसला ये है कि इन्हें शादी पर इनकी पसंद का सामान ही चाहिए होता है, चाहे अब्बा पर कर्ज चढ़ जाए या बड़ा भाई इनके चक्कर में बूढ़ा हो जाए। इसी तरह कई बरसों से बरसरे रोजगार नौजवान अपनी शादी पर अगर कर्ज के बोझ तले दब जाता है तो ये किसी अलमिये से कम नहीं। दोनों ही तरफ फरीकैन को तवाज़ुन एतदाल से काम लेना होगा, तभी निकाह आसान होगा और इसमें बरकत आएगी। कोई शक नहीं कि बेशतर नौजवानों के दिल और ज़र्फ बड़े हैं, वो सादगी के साथ निकाह करके अपने निस्फ ईमान मुकम्मल करना चाहते हैं और ये काम इनके बड़ों बुजुर्गों के तामुन और आला ज़र्फी के बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।